بزرگوں اور بھائیوں، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے سکندر اعظم ذوالقرنین کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ یہودیوں نے ذوالقرنین کے سفر کے تعلق سے پوچھا تھا، اس لیے کہ ذوالقرنین اور ان کا جو سفر ہوا، اس سفر کی تفصیلات یہودیوں کے خود عام لوگ نہیں جانتے تھے، بالکل لوگوں کے علم سے دور چھپا ہوا واقعہ تھا ان کا۔ اسی لیے آزمانے کے لیے جانچنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوں گے تو اللہ کی مدد سے بتا دیں گے، اور اگر جھوٹے ہوں گے تو یہ خبر جو ہے اتنی باریک خبر ہے کہ بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانیں گے، وہ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ چنانچہ ذوالقرنین بادشاہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ایک سورہ کہف میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، یعنی تینوں سفر کی تفصیلات قرآن نے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ چنانچہ ایک جو تیسرا سفر ہوا ہے ذوالقرنین بادشاہ کا، وہ نارتھ کی طرف ہوا، اور ایسے علاقے کی طرف ہوا کہ وہاں کے لوگ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ کسی طرح سے انہوں نے اشارے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو صلاحیت دی کہ ان کے اشارے کو، ان کے احساسات کو وہ جان جائیں، سمجھ جائیں، کسی طرح سے جو ہے ان کو بتایا گیا، اور وہ ذوالقرنین بادشاہ نے اس کے بچاؤ کے لیے تدبیر کی۔ انہوں نے بتایا کہ یاجوج ماجوج یہ دو قوم کے لوگ ہیں، یہ آتے ہیں اور تباہی مچا کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کا علاقہ ڈیولپ نہیں کیا ہے، ترقی کی طرف نہیں پہنچ پائے ہیں، اور اتنے جو ہے خستہ حال اور خانہ بدوش ہیں اسی وجہ سے کہ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ یاجوج ماجوج لوگ آتے ہیں، تباہی مچا کر کے چلے جاتے ہیں، تو کسی طرح سے ہماری آپ مدد کریے کہ یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیجیے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کھینچی۔ اچھا، انہوں نے قرآن کی آیت کے روشنی میں انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کے لیے پیسے کا انتظام کر دیتے ہیں، جس کو ٹیکس کہہ لیا جائے، کہ ہم بہت زبردست ٹیکس آپ کو ہم دے دیں گے، اس کے بدلے میں بس ہمیں بچا لیجئے، کوئی دیوار ایسی کھڑی کر دیجئے کہ ان کے راستے اور جو دو پہاڑوں کے بیچ سے وہ نکل کر کے آتے ہیں اور تباہی مچا کے چلے جاتے ہیں، اور راستہ بند کر دیجئے، وہ آ ہی نہ پائیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سا ٹیکس جو ہے انتظام کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا، مجھے پیسے کی اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ لوگوں کی مدد کے لیے، حفاظت کے لیے کوشش کروں گا۔ ذوالقرنین کا تذکرہ اسی لیے، کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے کسی کو مسلمان نہیں بنایا تھا، کسی طرح سے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا تھا، بہت بڑے جو ہے ایک بڑا طبقہ جو ہے ان سے راہ راست پر آیا ہو، لیکن ایک کام انہوں نے جو کیا، اس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کا جیسا تذکرہ، ذوالقرنین جیسے بادشاہ کا تذکرہ سورہ کہف میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ وہ کام ان کا کیا تھا؟ یہی مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں سے نجات دلانا، ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ پیغمبروں کے تعلق سے بھی ہے، الذین امکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ قرآن کی روشنی میں اس آیت کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں حکومت دینے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے جس کو مل جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. انعام نہیں ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. ہر حکمراں کے لیے، ہر حاکم وقت کے لیے امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ حکومت اور سلطنت ہم نے دیا ہے، کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، خیر کا ہوتا ہے، فلاح کا ہوتا ہے، صلاح کا ہوتا ہے کہ ظلم کا ہوتا ہے، زیادتی کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکومت دے کر کے حاکموں کو اور حکمرانوں کو آزماتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم حکومت جو دیتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. 4 کام بتایا گیا ہے کہ وہ نماز، تاکہ نماز کو قائم کیا جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے غربا کی مدد کی جائے. جو بھی ضرورت مند ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، ایسے ضرورت مند اور مستحقین کی مدد کی جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے. یہ دوسرا کام. تیسرا کام وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور پوری دنیا میں جہاں بھی حیثیت ہے اور جہاں بھی طاقت استطاعت ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے امر بالمعروف یعنی اچھائی کو بھلائی کو پھیلایا جائے، اچھائی کو عام کیا جائے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو بچایا جائے، برائی کو دور کیا جائے. یہ حکومت کے اصل مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو ہم حکومت دیتے ہیں ان حکومت کے مقاصد میں سے یہ مقصد ہیں. ذوالقرنین پورے مکمل اس پر اترتے ہیں، بلکہ جتنے بھی 1000 سال کی جو تاریخ ہے بادشاہ مسلمان حکمرانوں کی، بہت ہی تابناک ہے، بہت ہی تابناک اور روشن ہیں. ان کے بارے میں ہم طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، لیکن اگر ہم انصاف کے ساتھ اتہاس کو، تاریخ کو، ہسٹری کو پڑھیں گے بادشاہوں کے تعلق سے، تو ذاتی اعتبار سے کچھ بھی تھے، وہ عیاش تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، کچھ بھی تھے، لیکن لوگوں کے لیے بہت اچھا تھے. وہ لوگوں کے لیے بہت اچھا تھے، جس کو کہتے ہیں انسان دوست حاکم تھے. وہ انسانیت ان کے اندر تھی. اگر وہ کسی طرح سے، اگر وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے تو ذاتی طور پر ہٹے ہوئے تھے، ان کا ذاتی معاملہ اچھا نہیں تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ تھا. خود بہت دور نہ جا کر کے سلاطین ہند کی یہ کتاب ہے ہندوستان کے بادشاہوں کے تعلق سے، جو یہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی. ایک بادشاہ کا نام سلطان شمس الدین التمش نامہ ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، مستند واقعہ ہے. اور بہت سے ایسے ہمارے ان کے بارے میں تو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، وہ ایسا کیا. جب ہم صحیح سے بغور مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی حکومت کیسی حکومت تھی، کس طرح حکومت تھی. ویسی حکومت تو کر کے کوئی دکھائے، انصاف پرور حکومت، عدل پرور حکومت، لوگوں کے ساتھ خیر و فلاح والی حکومت، ظلم و زیادتی سے الگ ہو کر کے حکومت جس طرح سے انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے، کوئی کر کے دکھائے. شمس الدین التمش اپنے دور حکومت میں ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے. اس نے گھنٹہ لگوا دیا تھا راستے میں کھینچنے کے لیے، جگہ جگہ لگا دیا تھا کہ کبھی بھی 24 گھنٹہ اویلیبل، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، کسی پر ظلم ہوتا ہے، کوئی ظالم اگر ظلم کرتا ہے، بس صرف یہ ڈور کھینچنے کی ضرورت ہے، بس فوراً اس کی فریاد رسی کی جائے گی. پورا محکمہ اس بادشاہ نے بنا دیا تھا کہ جیسے ہی گھنٹہ بجے فوراً طلب کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے. ایسا بادشاہ کوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ملک شام میں کہ ایک یہودی بوڑھا آدمی، ضعیف آدمی ہے یہودی، بیٹھ کر کے راستے کے کنارے بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، یہ راستے کے کنارے بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ یہودی ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب تو ہمارا اور اس کے اوپر حق ہے، اگر یہ یہودی غیر دھرم کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، تو یہ تو اس کے اوپر اور ہمارا حق ہوتا ہے، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ اس کو بھیک مانگنے کی نوبت کیوں آئی، کیوں ضرورت پڑی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میری حکومت ہوتے ہوئے اگر دجلہ کے کنارے کوئی بھوکی بکری مر جاتی ہے، بھوک سے اگر کوئی بکری بھی مر جاتی ہے، تو عمر کے میدان محشر میں عمر سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایسا انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پہ ایک کنارے پانی پیا کرتی تھی، نہ بکری کو کوئی جو ہے خدشہ تھا، اندیشہ ہوتا تھا کہ شیر حملہ کر دے گا، اور نہ شیر کے اندر اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ بکری کو چٹ کر جائے۔ یہ انصاف پرور جس کو کہتے ہیں کہ جو عادل حاکم ہوں گے، عادل حکمراں ہوں گے، انصاف پرور اگر حاکم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو VIP جگہ دیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتنا بڑا جو ہے ان کو موقع دیا، حکومت دی، سلطنت دی، اور انہوں نے اس کا صحیح استعمال کیا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آئے۔ وہ آج کی طرح نہیں کہ بے پناہ ظلم و زیادتی، جتنا چاہیں جو ہے اس کا غلط استعمال کر لیں، یہی آج جو ہے سب سے بڑا مقصد بنا لیا گیا۔ جبکہ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ انسان دوست ہے، انسانیت ان کے اندر تھی، خیر خواہی تھی، لوگوں کے ساتھ کام آنے والے تھے، ان کی ذات سے لوگوں کو خوشی ہوتی تھی، ان کی ذات سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی تھی، کوئی ان سے بھاگتا نہیں تھا، دور نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کو کہتے ہیں انسان دوست۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا ہمیں ٹیکس کی، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی تم لوگوں کی مدد کریں گے، تم لوگوں کی حفاظت کریں گے ظالموں سے، یاجوج اور ماجوج سے۔ یاجوج ماجوج جیسا کہ بتایا گیا تھا بہت کئی جمعہ پہلے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قوم جو ہے قابیل کی نسل سے ہیں۔ قابیل ایک جنیہ شیطانیہ عورت سے اس نے شادی کی تھی اور اس سے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، پہلا بچہ یاجوج، دوسرا بچہ ماجوج تھا، اور یہ دونوں الگ الگ طرح کی صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی۔ ایک لڑکا جو ہے یاجوج یا ماجوج میں سے کوئی ایک لڑکا وہ آلات حرب، جنگی ساز و سامان بنانے کا بہت ماہر تھا، اور دوسرا موسیقی کے سامان بنانے کا بڑا ماہر تھا، میوزک کے سامان بنانے کا بڑا ماہر تھا، اور ان کی نسلیں چلی ہیں۔ میوزیکر جتنے بڑے بڑے ہیں جو میوزک سسٹم بنانے والے یا اسی طرح جنگی ساز و سامان بنانے والے جو ممالک ہیں، بتایا جاتا ہے کہ 100% جو ہے یاجوج ماجوج ہی کی نسل ہیں، انہی کی نسلیں چلی ہیں، نسلیں ان کی چلتی ہیں، اور بڑھی ان کی نسلیں بڑھی بھی ہیں یاجوج اور ماجوج کی۔ یہ جتنے ساؤتھ جو ممالک ہیں، یہ آسٹریلیا ہے، اسی طرح چائنا ہے، رسیا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے امریکہ ہے، یورپ ہے، یہ تمام جو ممالک ہیں، ان ممالک میں یہی دونوں چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی پائی جاتی ہیں، جنگی ساز و سامان اور اسی طرح آلات موسیقی، میوزک کے جو سسٹم ہے وہ تمام زیادہ تر وہی اسی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے جو کھانے پینے اور رہنے کا جو انداز ہے، جس طرح سے وہ انسانی غذا کے ہٹ کر کے جو چیز مل جائے وہی کھا لے، کیڑے مکوڑے اور تمام چیزوں تک جو یاجوج ماجوج کے تعلق سے ہے کہ وہ انسان سے ہٹ کر کے الگ طرح کی زندگی ان کی گزرے گی، الگ طرح کی زندگی گزاریں گے۔ وہ تمام چیزیں اگر مطالعے کے قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی غور کیا جائے تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور جب انہوں نے جو ہے اٹیک کیا ہے، یلغار کیا ہے اور تباہی مچائی ہے، تو تباہی مچا کر کے کچھ لوگ چلے جاتے تھے، لکھا ہے کہ کچھ لوگ رہ جاتے تھے، جو رہ جاتے تھے ان کی نسلیں بڑھتی تھی، یعنی وہ اپنی جگہ سے آئے اور حملہ کیا یاجوج ماجوج، تباہی مچائے، کچھ چلے گئے کچھ رہ گئے تو ان کی نسلیں بھی بڑھی، اور وہی نسلیں بڑھی، اور پھر جو ہے ایک بہت جو دوسری جنگ عظیم پیش آئی ہے تاتاریوں کا، ایک زبردست جو ہے پوری دنیا میں وہ عالمی جنگ چھڑی، ملک عراق ہو چاہے ملک شام ہو، بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، ان کو تباہ کر دیا ہے تاتاریوں نے۔
لیکن تاریخ میں ہے کہ پھر وہی لوگ پھر مسلمان ہو گئے، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے کعبہ کی پاسبانی کی۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مطلب کعبہ کی پاسبانی اور مسلمان کا جو کام ہے وہ اس کام کو سنبھالنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے وہی ظالم لوگ جو جنگ لڑ رہے تھے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے، جنہوں نے بغداد جیسے جو ہے علمی مرکز اور دینی مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر وہی لوگ جو ہے آ کر کے کام کرنے لگے۔ وہی تاتاریوں کی جو نسلیں یعنی مسلمان ہو گئی، وہی نسلیں عرب کی ہیں۔ اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فرمایا تھا اللہ کے نبی 1500 سال پہلے کہ عربوں کی ہلاکت طے کر دی گئی ہے، عرب ہلاک ہو جائیں گے تاتاریوں اور یاجوج اور ماجوج کے ذریعے سے، اور ان کے جگہ پہ دوسرے لوگ جو ہے جگہ لیں گے۔ جو آج جو عرب کے ممالک میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ پیور عرب اور نسلی عرب نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے ہیں، وہ لوگ عربی ہیں۔ جو زبان عربی بولتے ہیں وہی عرب ہم جانتے ہیں عربی ہے، اسی لیے سمجھتے ہیں کہ عربوں کی غیرت کہاں گئی، ہاں ہی نہیں گئی، ان کی نسلی عرب، نسلی اعتبار سے عرب بچے ہی نہیں ہیں۔ وہی جو مسلمان ہو گئے ہیں یہی انہی کی نسل ہے یہ۔ تو اس طرح سے جو ہے تباہی مچاتے تھے، کچھ چلے جاتے تھے، کچھ رہ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کی روشنی میں اتنا زبردست طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو پورے دنیا کا ورلڈ پس منظر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے یعنی اسرائیل کے تعلق سے، یہودیوں کے تعلق سے، کہ یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ کہیں کسی ملک میں بس جائیں یا رہ جائیں اور ان کی جو ہے رہائش ہو جائے، ان کے لیے حرام۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہودیوں اسرائیلیوں کے لیے ذلت اور مسکنت، بے چارگی ان کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لکھ دیا گیا ہے، ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے ذلت اور رسوائی اور مسکنت و بے چارگی۔ لیکن اگر یہ حکومت میں ہے، پاور میں ہے، طاقت میں ہے، اور یہ اگر جو ہے ایک ملک بنا لیے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام ہے یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے کہ وہ کسی ملک کو بنا سکیں اور رہ سکیں، پاور میں آ سکے، حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، جب تک کہ یاجوج اور ماجوج کو فتح نہ کر دیا جائے، جب تک کہ یاجوج اور ماجوج کو پھیلا نہ دیا جائے۔ اسرائیل جو ملک بنا ہے یہودیوں کا، دوسروں کے سہارے پہ ایک ایک دن کا محتاج ہے۔ اگر دوسرے لوگ اس کی مدد نہ کریں، اس کا ساتھ نہ دیں، ایک دن اسرائیل ملک نہیں رہ سکتا ہے قائم اپنے وجود پر، اپنے قدم پہ نہیں رہ سکتا ہے اگر دوسرے لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے مسکنت، بے چارگی لکھ دی گئی ہے۔ لیکن یہ اگر پاور میں ہے تو حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج، یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا گیا، فتح کر دیا گیا، پھیل چکے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آج تباہی اور یاجوج و ماجوج کے جو ہے فساد فی الارض جو بتایا گیا ہے کہ ان کے ڈی این اے میں فساد فی الارض ہوگا، وہ ہمیشہ بگاڑ کی سوچ رکھیں گے، وہ ہمیشہ پوری دنیا میں بگاڑ ہی پیدا کریں گے، بگاڑ کے علاوہ وہ کبھی درست اور کبھی صلاح اور فلاح کا مادہ ان کے اندر ہوگا ہی نہیں۔ آج دنیا میں جو بگاڑ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یاجوج اور ماجوج کی نسلیں پر کس طرح پھیلی ہوئی ہیں اور کس طرح جو ہے چاروں طرف دندنا رہی ہے۔ ان کی بدولت قرآن کی روشنی میں اسرائیل آج پاور میں ہے، اور اسرائیل کے تعلق سے ہے قرآن میں کہ یہ جب طاقت میں آئے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ قرآن ہمارا بتا رہا ہے جب یہ طاقت میں آئے ہیں، پاور میں آئے ہیں، اسرائیل کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، اور بہت ظلم کیا ہے، ایسا ظلم کیا ہے کہ سارے لوگوں کا ظلم نیچے ہو گیا۔ 3500 سال کی تاریخ ہے اسرائیل کی، یعنی مصر میں فرعون کے دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 3500 سال بنتا ہے۔ یہ اتنے عرصے تک جب قرآن کی روشنی میں جب اسرائیل کو پاور ملا، طاقت ملی، انہوں نے ظلم کیا اور بہت زیادہ ظلم کیا۔
آخر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے، خبر ہے، یہ ظلم ہو کیوں رہا ہے؟ ظالم لوگ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، نہتے بے قصور مظلوم بیچارہ موب لنچی کر دی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، ایک ایک میزائل گرا کر کے بوٹیاں اڑا دی جاتی ہیں بے قصوروں بچوں، معصوم بچوں کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں 20 آیت میں اس کو جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے تعلق سے یہ خیال میں نہ آئے کہ غافلاً عما یعمل الظالمون، کہ ظالم لوگوں کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما یؤخرهم لیوم تشخص، ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ جس دن میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسا روح پرور منظر ہوگا اور اتنا خطرناک منظر ہوگا قیامت کے دن کہ اس دن میں ظالم لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں پیغمبروں سے، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہمارے ملک سے بھاگ جاؤ، ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، اگر نہیں جاؤ گے ایسے تو ہم نکالیں گے تم کو اپنے ملک سے۔ یہ دیکھیے آج سے 1500 سال پہلے آیت نازل ہوئی ہے، اور آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں سمجھیں قرآن کی آیت کو تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہی دھمکیاں دے رہے ہیں ہر ملک کے لوگ کہ ہمارے دھرم میں آ جاؤ، ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہم جو کہیں وہ کرنے لگو، ورنہ اگر اپنا کرو گے، اپنے دھرم پر عمل کرو گے، اپنے دھرم کو فالو کرو گے تو ہم اپنے ملک سے تم کو باہر کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اور یہی 1500 سال پہلے کبھی لوگوں نے کیا تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم، ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر کر دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، ہاں ایک چارہ ہے کہ تم ہمارے دھرم کو قبول کر لو، مذہب کو بدل دو، ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے پاس وحی بھیج کر کے، فرشتے بھیج کر کے وحی کی بتایا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ یہ ایسا لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر اعتبار سے ہرگز ہم ظالموں کو سے ہم انتقام لیں گے، ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں میں جواب ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوئے، خبر رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں جواب دیا اس کا کہ ہم ان کو ضرور ہلاک کریں گے، اور تاریخ بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے ہمارا کہ بڑے بڑے فرعونیوں کا کیا حشر ہوا، بڑے بڑے ظالموں کا کیا حشر ہوا، بڑے بڑے مجرموں کا کیا حشر ہوا۔ اللہ کے
یہاں ایک تکوینی نظام ہے. اسی لیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوجیوں اور ماجوجیوں کے تعلق سے یہ نہیں بیان فرمایا حتی اذا فتحت. جو عرب مولانا ہوں گے، عربی فارسی سے واقف ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے گرامر میں کہ فتحت کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ وہ فتح یاب ہوں گے یعنی وہ ملکوں کو فتح کریں گے. یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا. ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی لیاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے دم پر وہ حکومت بنا لیں اور سارے ملکوں کو فتح کر لیں. اللہ فرما رہے ہیں اس ایک لفظ میں، صرف زبر اور زیر کے فرق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا معنی رکھ دیا. فرمایا فتحات، ان کے لیے فتح کر دیا جائے گا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہے. یہ جو فتح ہو رہا ہے، ہر طرف ان کی حکومت بن رہی ہے، ظالموں کو ستہ مل رہا ہے، ہر طرف ان کی حکومتیں بنتی ہی جا رہی ہیں، ظالموں کو ہر طرف کامیابی مل رہی ہے اور مظلوم ہر جگہ پس رہا ہے. اس ایک آیت کی ایک زیر میں فتحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارے ہی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے نظام چل رہا ہے. شاملی کی جنگ میں خاص کر کے علماء کرام نے لڑی تھی. شاملی کی جنگ 1857 کی غدر کی لڑائی ہوئی تھی. اس میں بڑے بڑے بادشاہ بہادر شاہ ظفر بھی شریک ہوئے تھے، بڑے بڑے جو ہے نواب شجاع الدولہ، وہ سب بڑے بڑے شریک ہوئے تھے. لیکن اس جنگ میں علماء کرام خاص کر کے جہاد کا فتویٰ آ گیا تھا، اس لیے جہاد سمجھ کر کے شریک ہوئے تھے شاملی کی جنگ میں. اس جنگ میں حضرت فضل الرحمن شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کے دوران نکل کے باہر جانے لگے، چلے گئے. یہ اسلامی نقطۂ نظر سے جنگ ہو رہی ہو اور حالت جنگ میں نکل کے جانا یہ غداری میں شمار ہوتا ہے، پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا. لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سے پوچھیں، کہ بڑی شخصیت تھی حضرت کی. کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا ایسے ہی کہ حضرت آپ حالت جنگ میں جو ہے آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، وہ جنگ علماء کرام ہار گئے تھے، انگریز جیت گیا تھا، تو آپ حالت جنگ میں نکل کر کے جا رہے تھے. انہوں نے جو بتایا کہ ہم نے اپنے کشف کی نگاہوں سے دیکھا کہ جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں اور بجائے مجاہدین کی مدد کرنے کے انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ لکھا کتابوں میں، انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں جبرائیل امین. تو ہم سمجھ گئے کہ اب یہ تکوینی نظام، خدا کا نظام آسمان سے چل رہا ہے، ان کے فیور میں چل رہا ہے، ظالموں کے فیور میں چل رہا ہے، مظلوموں کے فیور میں چل رہا ہے. اس لیے یہاں سے نکل کے چلے جانا، بقیہ جو زندگی ملی ہے اور اس زندگی میں اللہ اللہ کر لینا، لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے تعلق سے کچھ کوششیں کر لینا، یہی زیادہ عافیت والا راستہ ہے. اس لیے جنگ سے نکل گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.